بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تاریخی خطاب عطا کیا، فرمایا قال وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ زُبَيْرٌ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في موضع آخر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ میرے محترم معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل، اللہ رب العالمین کے احسان سے ہم لوگ دنیا کی سب سے بہترین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی آج 28ویں کڑی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ غزوہ احزاب میں ایک طرف مسلمان ہیں جن کی تعداد تھوڑی ہے، دوسری طرف پوری دنیا مخالفین اسلام کی لشکر ہے، اور ایسے میں ہوئی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے دوڑ دھوپ کر کے بنو قریظہ جو ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں تھے، اس سے مل کر اور اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا باغی بنا دیا۔ اس نے بھی کفار اور مشرکین کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ابھی تک یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی ہے کہ بنو قریظہ جو اس وقت مدینہ میں تھے، اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کے صرف بچے، ان کی عورتیں موجود تھیں، بس جو بھی قلعہ بند تھی،
اس کمزوری کا پتہ لگانے کے لیے یہودیوں میں سے ایک یہودی اسلحہ بند ہتھیار لے کر اس قلعے کے پیچھے آگے پیچھے گھومنے لگا، جو قلعہ حسان بن ثابت کا تھا، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے قلعہ بند تھے، پتہ لگانے کے لیے کہ مسلمانوں کی کوئی کمزوری نظر آ جائے جس سے ہم ان کی عورتوں پر، ان کے بچوں پر حملہ کر دیں۔ قلعہ کے چاروں طرف یہ گھوم رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ پڑتی ہے، وہ چونک جاتی ہیں کہ یہ یہودی یہاں کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے حسان، آپ جاؤ اور اس یہودی کو قتل کر دو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم جانتی ہو کہ میں تو شاعر آدمی ہوں اور میں جنگ کا یا لڑائی کا میرے پاس تجربہ نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اسے قتل کر سکوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، جو لشکر جرار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، کہتی ہیں میں نے کمر باندھا، لاٹھی لی اور جا کر اس یہودی پر حملہ کر دیا۔ اس یہودی کو اتنا مارا کہ اس کو مار ڈالا۔ واپس آئی قلعے کے اندر، کہا حسان اب تو جاؤ، میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے، اب جاؤ اس کے ہتھیار، اس کے اسلحے جو اس کے پاس ہے وہ اٹھا لاؤ، کیونکہ وہ مرد ہے، میں اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صفیہ تم جانتی ہو کہ مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے، اس حادثے سے یہودیوں پر، ان کے ذہن و دماغ پر ایک گہرا اثر پڑا۔ ان کے سوچ میں یہ بات آئی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک آدمی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ اس قلعے کے اندر صرف عورتیں نہیں ہیں، صرف بچے نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں نے لشکر جرار بھی چھپا رکھا ہے، اور یہ لشکر ایسا لشکر ہے کہ اگر ہم ان عورتوں پر حملہ کریں گے تو یہ لشکر ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ ایک اچھا مسلمانوں کی طرف سے گہرا اثر یہودیوں پر ہوا۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ یہودی بظاہر تو حملہ نہیں کر سکے، لیکن چونکہ معاہدہ کر لیے تھے کہ ہم یہودیوں کا، ہم مشرکوں کا، ہم قریش کا ساتھ دیں گے، اس لیے وہ ان تک اپنے رسد کو، کھانے پینے کے سامان کو اونٹوں پر لاد لاد کر پہنچاتے رہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 20 اونٹ کو، جو سامان سے لدے ہوئے تھے، 20 اونٹوں کو اپنے تحویل میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ میرے محترم بھائیوں، جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ بنو قریظہ جو اس وقت مدینے میں ہے، بڑے بڑے جو یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو غطفان، بنو نذیر، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دخل کر دیا تھا، بری طرح سے ذلیل کر کے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ ایک قبیلہ بچا ہوا تھا بنو قریظہ کا۔ انشاءاللہ بات آئے گی تو میں بتلاؤں گا کہ مدینہ سے اللہ رب العالمین کی کیا مصلحت تھی کہ تمام یہودیوں کو نکالنے کی، اور اللہ رب العالمین نے ایسا فیصلہ کیوں کیا تھا کہ یہودیوں سے مدینہ کو پاک کیا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، بلایا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 4 لوگوں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ اور اس خبر کی تصدیق کر کے آؤ۔ یہ خبر جو ہم تک پہنچی ہے بنو قریظہ کے باغی ہونے کی، جا کے دیکھو یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر یہ خبر غلط ہے تو آنے کے بعد حلہ مت کرنا، اشاروں میں بتلا دینا کہ یہ خبر غلط ہے، اور اگر یہ خبر صحیح ہے تو علل اعلانیہ کر بتا دینا کہ ہاں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث، صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یاتینا بخبر القوم، کون شخص ہے جو قوم کی خبر لائے؟ فقال زبیر انا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر لاؤں گا۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یاتینا بخبر القوم، فقال زبیر انا، پھر سے وہی سوال کیا کہ کون ہے جو قوم کی خبر لائے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا من یاتینا بخبر القوم، فقال زبیر انا، کہ کون ہے جو قوم کی خبر لائے؟ زبیر نے پھر کہا کہ میں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تاریخی خطاب عطا کیا، فرمایا قال وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ زُبَيْرٌ، کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری امت محمدیہ کا میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام بنو قریظہ کے پاس گئے، ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کون محمد، کون اللہ کا رسول؟ ہم نے تو محمد سے کوئی عہد و پیمان نہیں کیا ہے، ہم نے محمد کو تو ہم جانتے بھی نہیں، ہم نے تو ان سے کوئی معاہدہ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ خبر لے کر جب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اب اشاروں میں بات کرنا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر وہ باغی ہو گئے ہیں تو آ کر اشاروں میں بتلانا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازل و قارہ، کہا ازل و قارہ کے لوگ جس طرح سے اصحاب رجی کو دھوکہ دے کر انہوں نے قتل کیا تھا، اسی طرح سے انہوں نے بھی دھوکہ کیا ہے آپ کے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، یہ گراں قدر خبر ملی اور یہ اشاروں میں بات تھی، لیکن پھر بھی مسلمان سمجھ گئے، مسلمانوں میں شور ہو گیا کہ بنو قریظہ بھی ہماری باغی ہو گئی ہے، بنو قریظہ کے لوگ بھی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کی وہ حالت اس وقت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ذکر کیا اذ جاءوا ومن اسفل منکم زاغت الابصار القلوب الحناجر، نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب فوج تمہارے سامنے تھی، دوسری فوج تمہارے پیچھے تھی، تمہارے آنکھیں چوندھیا گئی تھی، پتھرا گئی تھی، تمہارے کلیجے منہ تک آ گئے تھے، وبلغت القلوب الحناجر، اور تم لوگ وتظنون باللہ الظنونا، تم لوگ برے برے خیالوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے تئیں، اللہ کے مناسبت سے تم نے مختلف ظنون میں، مختلف گمان میں تم لوگ آ گئے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو مسلمانوں کی حالت تھی۔ ادھر منافقوں کے اندر جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر جانا ہے، ہمیں اپنے گھر جانا ہے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ آ کے بہانہ کرنے لگے، پرمیشن لینے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا ہمارے گھر کھلے ہیں، ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَإِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، کہ ان کے گھر حالانکہ کھلے ہوئے نہیں تھے، یہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ بھاگنے کی راہ اختیار کر رہے تھے، یہ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، جب یہ سچویشن آئی سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اپنا سر، اپنا چہرہ چادر سے ڈھانک لیا، چت لیٹ گئے، کچھ دیر تک لیٹے رہے۔ صحابہ کرام کا برا حال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھ کر صحابہ کرام کا برا حال ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، ابشروا یا معشر المسلمین بفتح اللہ و نصرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کی جماعت، خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے تدبیر میں لگ گئے،
تدبیر میں لگ گئے، سوچا کہ بنو غطفان جو باغی تھا، جس کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، بنو غطفان کے دو سرداروں کو، عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف کو اپنے گرفت میں لیا جائے، انہیں لالچ دی جائے۔ آپ نے پلان بنایا کہ مدینہ کی 1/3 پیداوار، جو مدینہ کی پیداوار ہے، اس کا 3 حصے میں سے 1 حصہ بنو غطفان کو دے دوں تاکہ انہیں خرید لوں، اور وہ لوگ قریش کی، وہ لوگ یہودیوں کی مدد سے باز آ جائیں، اس کے بعد ہمارے سامنے صرف قریش پر حملہ کرنا ہوگا جو آسان ہوگا۔ یہ آپ مشورہ کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کو بلایا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مدینہ کے اس وقت سب سے بڑے سردار تھے، انہیں بلایا، کہا ہم ایسی سوچ رہے ہیں کہ بنو غطفان کو خرید لیا جائے، انہیں پیداوار کے لالچ دیا جائے تاکہ وہ ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بیک وقت ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر حکم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، یہ پرمیشن اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو ہم بلا سوچے سمجھے سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ کا جو حکم ہو سر آنکھوں پر۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ فیصلہ آپ نے صرف ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں بچانے کے لیے کیا ہے، تو اللہ کی قسم آج سے پہلے ہم نے کسی بھی یہودی کو ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے مال میں لالچ رکھتا ہو، میزبانی کے علاوہ یا خرید و فروخت کے علاوہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے لیے ایسی بات کر رہے ہیں، واللہ لا نوتیہم الا السیف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی قسم انہیں تلوار کے علاوہ ایک دانہ نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ رائے، ان کے یہ جذبے پسند آئے، اور کہا کہ میں صرف اور صرف تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے بچانے کے لیے میں ایسا سوچ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ پلاننگ کر رہے تھے، اتنے میں بنو غطفان کا ایک آدمی نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی آیا، جو ابھی تک یہودی تھے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور میرے اسلام لانے کا خبر کسی کو نہیں ہے، آپ مجھ سے کچھ کام لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نعیم، تم اکیلے آدمی ہو، تنہا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ فوجی دستہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ایک کمان سنبھال لو، ایک ایریا سنبھال لو۔ تو ایسا کرو، تم اکیلے ہو، جاؤ مشرکوں کے بیچ میں، یہودیوں کے بیچ میں، انہیں دھوکہ دو، انہیں آپس میں پھوٹ ڈالو ان کے بیچوں میں، اور جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے میدان جنگ میں چال بازی کو حلال قرار دیا ہے، اور جنگ اصل میں چال بازی کا نام ہے، اس لیے تم جاؤ ان کے بیچ میں پھوٹ ڈالو۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں بنو قریظہ کے پاس، بنو قریظہ کے سردار کے پاس پہنچتے ہیں وہاں پر، اور کہتے ہیں کہ اے بنو قریظہ کے لوگوں، سنو، تم لوگوں نے قریش کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، تم لوگ یہ بات سمجھ لو کہ کل صرف اور صرف مدینہ میں تم لوگ رہو گے، مدینہ میں تمہارے گھر ہیں، مدینہ میں تمہارے بال بچے ہیں، مدینہ میں تمہاری جائیداد ہے، مدینہ میں قریش کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ قریش کا مال ہے، نہ دولت ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ گھر بار ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، کل تم ہی بچنے والے ہو۔ اور سن لو، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بدعہدی اور بدشکنی کی، تو جان لو کہ کل مسلمان تم کو چھوڑیں گے نہیں، تمہارا کیا حال کریں گے تم خود سمجھ لو۔ کہا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، اے نعیم بتلاؤ میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ سنو، اگر تمہیں میری بات پہ کچھ ڈاؤٹ ہوگا، کچھ شک ہوگا، تو تم قریش کو ایک پیغام بھیجو، قریش سے کہلا بھیجو کہ ہم تمہاری مدد اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے پاس اپنے کچھ آدمیوں کو بطور یرغمال نہیں رکھو گے۔
آپ جب تک وہ لوگ آپ کے پاس اپنے کچھ آدمیوں کو نہیں بھیجیں آپ ان کی مدد نہیں کریں۔ کہا نعیم تم صحیح کہہ رہے ہو۔ نعیم وہاں سے اٹھے، سیدھا قریش کے پاس گئے، ابو سفیان جو قریش کا کمانڈر تھا اس کے پاس گئے، کہا کہ اے مکہ والو دیکھو تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارا کتنا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں نعیم ہم جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت سے تم ہماری خیر خواہی کرتے چلے آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم نے جو ابھی بنو قریظہ کو اپنے قبضے میں لیا ہے، بنو قریظہ کے اندر لالچ پیدا ہو گیا ہے، بنو قریظہ نے محمد سے اپنے رشتے اپنے معاملے استوار کرنے لگے ہیں بنو قریظہ والے، تو تم سوچو، یہ سوچو کہ اگر تم ان کے بھروسے پہ کوئی کام کرو گے تو اور اگر وہ تمہاری مخالفت کیے تمہارا ساتھ نہیں دیے تو تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے محمد سے بات چیت شروع کر دی ہے اور وہ اپنے کرتوت پر انہوں نے جو بدشکنی کی تھی، جو بدعہدی کی تھی، اس پر وہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو ابھی دیکھنا کہ وہ تم سے کچھ آدمی بطور یرغمال مانگیں گے، تم انہیں مت دینا۔ یہی بات جا کر انہوں نے بنو نذیر اور بنو غطفان کے پاس بھی کہی، ان لوگوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ یہ پھوٹ کا آپس میں ان کے پھوٹ کا یہ پہلا قدم تھا جو کامیاب رہا۔ رات تھی جمعہ کے اور سنیچر کے بیچ کی رات تھی۔ قریش نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کے پاس کہ آج رات میں ہمیں حملہ کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھیوں پر۔ ہم لوگ آگے سے آ رہے ہیں، تم لوگ پیچھے سے حملہ کرو اور دونوں مل کر مسلمانوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دو۔ وہ قاصد جب پہنچتا ہے بنو قریظہ کے پاس، بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ جاؤ لشکر قریش کو کہہ دو کہ آج سنیچر کا دن ہے، سنیچر کے دن کی بے حرمتی ہم نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے جن جن قوموں نے سنیچر کی بے حرمتی کی ہے ان کا انجام سب کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ قریش کی اس وقت تک مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بطور یرغمال نہ بھیج دیں۔ یہ خبر لے کر قاصد جب پہنچتا ہے مشرکین کے پاس اور ان سے کہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نعیم نے سچ کہی تھی کہ وہ ارغمال کے طور پر مانگیں گے، ان کی نیت بگڑ چکی ہے۔ نعیم صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے پھر سے میسج بھیجا، کہا دیکھو ہم تمہیں کوئی آدمی دینے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں بطور ارغمال اپنے آدمیوں کو نہیں بھیج سکتے، ایسا کرو تم بہانے بازی مت کرو اور آج رات ہی میں حملہ کر دو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کیا۔ جب ان کے پاس یہ میسج آیا بنو قریظہ کے پاس تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا نعیم نے سچ کہا تھا کہ وہ لوگ ہمیں آدمی دینے سے انکار کر دیں گے۔ بنو قریظہ کو وہ لوگ یرغمال کے طور پر کچھ لوگوں کو دینے سے انکار کر دیں گے۔ آخر میں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس طرح سے بنو قریظہ اور آپس میں ان لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ہو پڑ گئی۔ اب معاملہ سامنے آیا کہ کیا کیا جائے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں، مسلمان دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی کر، اے اللہ ہمارا رعب ان پر غالب کر دے، ہمیں معمون کر دے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا کر رہے ہیں کہ اے کتاب نازل کرنے والے، اے حساب و کتاب میں جلدی کرنے والے، اے اللہ تو ان گروہ کو، ان فوجیوں کو، ان لشکروں کو ہلاک و برباد کر دے۔ میرے بھائیوں ان کے قدم کو ڈگمگا دے اللہ رب العالمین۔ مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہیں۔ ادھر اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ہمارے اس بندے کی مدد کر کے آؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، کہا مجھے پروا ہوا سے مدد دی گئی ہے، میری مدد کی گئی ہے پروائی ہوا سے، اور پچھوا ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ شاہد ہے کہ اس طرح کی ہوا آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ وہ ہوا سرد تھی، وہ ہوا بجلی کے ساتھ تھی، کڑک کے ساتھ تھی، اور ایسی ہوا تھی کہ مشرکوں کے، یہودیوں کے ہانڈیوں پر، چولہوں پر جو ڈیگچی چڑھی ہوئی تھی، جو کھانا پک رہا تھا، وہ کھانا گر گیا، ان کی ہڈیاں پلٹ گئی، ان کے تمبو اکھڑ گئے، ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ مرنے لگے، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی مدد کی، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں خوف، رعب، دہشت پیدا کر دیا۔ اسی رات کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور لشکر کفار کی خبر لے کر آؤ کہ ان کے بیچ میں کیا چل رہی ہے، ان کا کیا ارادہ ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث کے راوی یزید بن بشیر تیمی رحمہ اللہ ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ ایک بار کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عراقی شخص آیا، اس نے کہا اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے چچا جان، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ واقعات بتائیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، صحابہ کرام کی جانثاری مشہور ہے، ویسا جانثار کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے کہا اے چچا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت میں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے کندھا ملا کر جہاد کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتا۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں اس وقت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر رکھتا، آپ کے قدم زمین پر نہیں رکھنے دیتا۔ حذیفہ بن امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ بھتیجے، کہنے کی بات الگ ہے، کرنے کی بات الگ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس وقت بھی تم ہوتا تو صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تمنا ظاہر کرتے ہیں کاش میں اس وقت ہوتا تو میں ایسا کرتا، اس وقت ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہمارے سامنے بنایا ملا ہوا ہے، ہم کھا نہیں سکتے، بنایا ملا ہوا ہے، ہم اس راستے پر چل نہیں سکتے۔ بغیر محنت کے، بلا مشقت ہمارے سامنے وہ دین تھالی میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے، ہم اسے اچھی طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت جو اسلام بنانے والے تھے، اسلام کی بنیاد رکھنے والے تھے، اسلام کے پیچھے اپنے مال، اپنی جان، اپنے بچوں، اپنی بیوی کو قربان کرنے والے تھے، ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھتیجے سنو، میں ایک واقعہ تمہیں بتلاتا ہوں، غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا ایک واقعہ سنو۔ وہ رات کڑاکے کی رات تھی، بجلی کڑک رہی تھی، ہوائیں تیز تھی، کسی کے قدم جم نہیں رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال تھا، پیٹھ اور پیٹ دونوں آپس میں چمٹ رہے تھے، سردی سے برا حال تھا، دانت بج رہے تھے، دانت سے کڑک کڑک کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے آواز دیتے ہیں الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، ہے کوئی شخص جو جائے لشکر قریش میں جائے، مخالفین کے لشکر میں جائے اور ان کی خبر لے کر آئے، ان کے بیچ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اس خبر کی تصدیق کر کے آئے۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پکار پر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، ہے کوئی شخص جو جائے مخالفین کی خبر لے کر آئے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں میرا رفیق بنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک گفٹ دے رہے ہیں کہ جو بھی شخص جائے اور جنت میں میری رفاقت حاصل کر لے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے پھر سے کوئی نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ حالت ہی ایسی تھی کہ کسی کے اندر کھڑا ہونے کی تاب نہیں تھی، سردی اتنی زیادہ تھی، بجلی کی کڑک ایسی تھی، آندھی اور طوفان ایسا تھا، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر سے تیسری بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، کیا ہے کوئی شخص جو جائے اور مخالفین کی خبر لے کر آئے اور اللہ رب العالمین اسے میرا رفیق بنا دے جنت میں قیامت کے دن۔ پھر سے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب پھر سے کوئی کھڑا نہ ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حذیفہ، قم یا حذیفہ فاتنی بخبر القوم۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب تو میرے پاس کوئی موقع نہ تھا، میرے پاس کچھ بہانہ نہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر کہا کہ کھڑے ہو جاؤ حذیفہ اور تم جاؤ اور قوم کی خبر لے کر آؤ۔ کہتے ہیں فلم اجد بدن، میرے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا، میرے اوپر ضروری ہو گیا تھا کہ میں جاؤں، میں کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فاتنی بخبر القوم، جاؤ اور قوم کی خبر لے کر آؤ، لیکن ایک بات سن لو فلا تزعرهم علی، میری کوئی بات ان پر ظاہر نہ ہو، یا تم کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے ان کو شک ہو جائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کی تاب نہیں، کانپ رہا تھا، پورا جسم کانپ رہا تھا، میں پریشان ہو گیا، لیکن جب میں نے نیت کیا جانے کی تو اللہ کی قسم اس وقت ایسا لگتا تھا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، ٹھنڈی کافور ہو گئی، میرے پاس جو بھوک اور پیاس کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ کہتے ہیں میں گیا، راستے بھر مجھے ٹھنڈی نہیں لگی، میں جب کفار کے پاس پہنچا تو دیکھا اللہ رب العالمین نے مدد کی تھی، ہماری مدد کی تھی ہواؤں سے، ہماری مدد کی تھی فرشتوں سے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کی ہانڈی الٹ رہی ہے، ان کے پیر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، وہ لڑکھڑا رہے ہیں، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی حالت بری ہے۔ میں نے دیکھا ابو سفیان کو جو اپنے قوم سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ موسم بہت خراب ہے، یہ حالات بہت نازک ہیں، دیکھو ایسے میں تمہارے پاس مخالف کا، دشمن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی نہ آ گیا ہو تاکہ ہماری بات سن رہا ہو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو سفیان کی یہ بات سنی تو فوراً میرے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا، کہا دیکھو ابو سفیان کی بات غور سے سن لو، تمہارے پاس کوئی آدمی نہیں آنا چاہیے، کسی آدمی کو اپنے پاس آنے مت دینا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا، چست ہو گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارا آدمی یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا، اللہ کی قسم وہ اتنا قریب تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس کو ایک ہی تیر میں اس کا کام تمام کر دیتا، لیکن اس وقت مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آ گیا کہ تم احتیاط سے کام لینا، کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے انہیں شک ہو جائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ چلو اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اونٹ اور ہمارے گھوڑے مر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی بری حال ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، آگ نہیں مل رہا ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اس کی بات سننی تھی کہ سب لوگ واپس تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا اس وقت بھی مجھے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ کفار اور یہودی واپس جانے کے لیے تیار ہیں،
اور وہ جا رہے ہیں، سب لوگوں نے اپنا رخت سفر باندھ لیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اس وقت مجھے پھر سے ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا، اس وقت پھر سے میرے جسم کانپنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، جس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس چادر کو میرے اوپر اڑھایا، اور میں جب اس چادر کو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے ایسی نیند آئی کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے اٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں اس وقت میں نیند سے بیدار ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستہ خالی ہے، کفار جا چکے ہیں، یہود جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شوال، راجح قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری کا معاملہ ہے۔ اس جنگ میں جانی مالی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ یہ تاریخ کی ان اہم جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے، جس کے ذریعہ سے حق و باطل کے درمیان، مشرک اور منافق کے درمیان، مسلمان اور منافق کے درمیان فرق کیا۔ میرے بھائیوں، اس جنگ کے نام سے اللہ رب العالمین نے مستقل ایک سورۃ الاحزاب نازل کیا۔ میرے بھائیوں، اس جنگ سے جو فائدہ ہوا مسلمانوں کو، وہ فائدہ یہ تھا کہ اس جنگ کے بعد کبھی بھی مشرکین، کبھی بھی یہودی مسلمانوں کے خلاف سر نہیں اٹھا سکے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ، اس جنگ کے لیے ہم نے جو محنت کی ہے، اس جنگ کے لیے ہم نے جو تیاریاں کی ہیں، اب اتنی تیاریاں نہیں کر سکتے، پورے مخالفین اسلام کو جمع نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، خواب و خسر کھا کر، لوگ دھوکہ کھا کر اور خسارے کے ساتھ، گھاٹے کے ساتھ واپس ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سر کو، مسلمانوں کے دلوں کو اور بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات آگے آئے گی بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع سے سن رہے ہیں۔ یہ بڑی توفیق کی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی احسان ہے۔ اس لیے کم سے کم اس سیرت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو اسلام آیا ہے، ہم جس اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مومن کہلاتے ہیں، مسلم کہلاتے ہیں، وہ اسلام کتنی مشقتوں سے، کتنی پریشانیوں تک سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم
تیری بتلائے ہوئے فرمان پر، تیرے رسول کے بتلائے ہوئے فرمان پر ہم عمل کر سکیں۔ الہ العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر جس قسم کی بھی برائی پائی جاتی ہے رب العالمین ان برائی سے ہمیں محفوظ کر۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو جو کمیاں ہیں رب العالمین ان کمیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے تو خوش ہو۔ الہ العالمین ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما رب العالمین جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ الہ العالمین ہم اس دنیا میں صرف اور صرف تیری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر تیری عبادت نہ ہوتی تو ہمیں پیدا نہیں کرتا۔ رب العالمین تو ہمیں اپنا متبع، اپنا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے رب العالمین اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو شخص بے روزگار ہے رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص لا ولد ہے رب العالمین اس کی دعاؤں کو سن لے، رب العالمین اسے نرینہ اولاد عطا فرما، صالح اور مطیع اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واقم الصلاۃ۔